اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میں سیدہ دلہ صبا آپ کے آن لائن فرسٹ ایجوکیشن کے لیکچر کے لیے میں آپ کے سامنے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام دنیا میں ہی کرونا وائرس کی وجہ سے انتہائی نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس میں صرف آپ کے ملک کی تخصیص نہیں ہے، تقریباً پوری دنیا ہی اس مسئلے سے دوچار ہے. چھٹیوں کا ٹائم ہمیں کافی زیادہ مل چکا ہے اور اس میں ہمارے ادارے نے ایک چھوٹی سی کاوش جو ہے اس کا اپنا سلسلہ دوبارہ سے آغاز کر لیا ہے آن لائن کلاسز کا. آن لائن کلاسز میں آپ بچوں کی ہیلپ ہمیں اس حوالے سے چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کی توجہ اور آپ کا انٹرسٹ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس سال کے آغاز ہی میں کرونا وائرس کی پہلی لہر نے تعلیمی حوالے سے بھی اور دیگر تمام انتظامی حوالہ جات سے مسائل پیدا کیے. ان مسائل سے نمٹنے کے لیے تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز کا اجرا کیا گیا اور اسی سلسلہ میں آج ایجوکیشن کی پہلی کلاس کے ساتھ آپ کے سامنے. اس سے پہلے آپ لوگ کافی حد تک واقف ہو چکے ہیں. آپ لوگوں نے ایجوکیشن جو ہے اس کو پڑھا اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دیگر جو چیزیں ہیں ان میں بھی مختلف حوالہ جاتی طور پر بتاتے رہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز بیان کرنا ضروری سمجھوں گی کہ آن لائن کلاسز سے پہلے آپ لوگ مختلف اساتذہ سے ایجوکیشن پڑھتے رہے. ہم لوگوں نے اپنے 6 یونٹس میں سے 5 یونٹس میں سے معذرت کے ساتھ 4 یونٹس کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں. ان یونٹس میں ہم نے سیکھا کہ دراصل ایجوکیشن ہے کیا، یہ کس طرح سے ہمارا ساتھ دیتا ہے. میں بک مجھے اٹھا دے مسٹر مرزا کو بلاؤ. ہم نے تعلیم کے حوالے سے دیکھا کہ کس طرح سے برصغیر میں مسلمانوں نے تعلیم کا آغاز کیا اور مسلمانوں کے بعد مختلف اقوام جو ہیں وہ برصغیر میں آتی رہی اور اپنا اپنا نظام تعلیم ہم پر زبردستی لاگو کرتی رہی. سیکنڈ یونٹ میں آپ نے دیکھا کہ جنوبی ایشیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے آغاز کے بعد برصغیر میں جو ہے وہ انگریزوں کی قیادت اور انگریزوں کے جو نظام تعلیم تھا اس نے اپنی جڑیں پکڑی. پھر کس طرح سے مسلمانوں نے اپنے تمام کے تمام نظام تعلیم کو بہتری کی طرف لانے کے لیے کوشش شروع کی، جس میں تحریک دیوبند، تحریک علی گڑھ وغیرہ، سر سید کی تعلیمی خدمات وغیرہ نے بہت اہم کارنامے سر انجام دیے. تیسرا یونٹ ہمارا پاکستان میں تعلیمی پالیسیاں اور مختلف منصوبہ سازی کے حوالہ سے انتہائی اہم یونٹ رہا. چوتھے یونٹ میں ہم نے پاکستان کے تعلیمی مسائل کو پڑھا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ناخواندگی کی وجوہات کیا تھیں، تعلیم نسواں کی کمی کس طرح سے ہمارے ملک کو یا ہماری جڑوں کو کمزور کرتی رہی، تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط میں کمی سے کیا کیا مسائل پیدا ہوئے. یوں ہم نے مختلف حوالہ جات سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھے اور دیکھا کہ تعلیم میں سرمایہ کاری کس حد تک موزوں ہے اور کیوں ضروری ہے. آج کے یونٹ میں ہم تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں کا کردار جو ہے پڑھیں گے. تعلیم کے فروغ سے مراد تعلیم کے عمل کو پھیلانا، اس میں بہتری لانا اور مختلف اداروں کی تنظیم ہے تاکہ تعلیم کے حوالے سے کسی بھی مسئلے کو روکا جا سکے، اس کو بہتر بنایا جا سکے اور اس پر
دیگر تجربات کے ذریعے سے بہتری لائی جا سکے۔ ہم نے دیکھا کہ ملک میں ضرورت کے مطابق نئے تعلیمی اداروں کا قیام، نصاب سازی، تربیت اساتذہ، امتحان اور جائزہ جیسے امور کی انجام دہی وفاقی، صوبائی اور ضلعی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تربیت اساتذہ کے لیے صرف اساتذہ کا خود میں اپنی ذات میں یہ دلچسپی رکھنا اور اپنی تربیت خود کرنے کی ذمہ داری ہے، نہیں، بلکہ دراصل سب سے پہلے تربیت اساتذہ کے لیے پورے ملک میں تعلیمی ادارے، اساتذہ کی تربیت کے ادارے اور امتحان اور جائزہ جیسی جو تبدیلیاں ہیں یا مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ لائحہ عمل مرتب کرنا ہے، اور پھر وفاق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد صوبائی لیول پر یہ سارے معاملات ڈسکس کرتا ہے اور ان کے حوالے کرتا ہے سارے کام، اور پھر ضلعی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ضلع میں ان تمام کے تمام امور کو بہتر طور سے سر انجام دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حکومتیں مختلف ادارے بھی قائم کرتی ہیں جو مختلف سطحوں پر اور مختلف پہلوؤں سے فروغ تعلیم کے عمل میں حکومتوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ مثلاً وفاقی اور صوبائی محکمہ ہائی تعلیم، امتحانی بورڈز اور ٹیکسٹ بک بورڈز وغیرہ۔ امتحانی بورڈز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی امتحان کا لائحہ عمل مرتب کرتے ہیں، اور ٹیکسٹ بک بورڈز آپ کے ضرورت کے جو نصاب ہوتے ہیں انہیں مرتب کرتی ہیں اور کتابی شکل میں آپ کے شہروں میں مختلف جو بک شاپس ہوتی ہیں انہیں وہ ٹیکسٹ پرووائڈ کرتی ہیں تاکہ آپ لوگ اپنے پورے سال میں پڑھا جانے والا نصاب کتابی شکل میں خرید کر اپنے لیے آسانی سے ایک راستے کا انتخاب جو ہے اس کو کر سکے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صوبائی محکمہ تعلیم۔ اگرچہ ملک کے مجموعی تعلیمی نظام کی نگرانی وفاقی حکومت کرتی ہے، یعنی پورے ملک کا نظام سنبھالنے کے لیے وفاق کے سارے مسئلے کو حل کرتا ہے، لیکن مرکز میں بیٹھ کر سارے ملک کے تعلیمی انتظام و انصرام اور صوبائی ضروریات اور معاملات کو سمجھنا اور ان کے مسائل کو فوری حل کرنا وفاقی وزارت کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے صوبائی سطح پر محکمہ تعلیم صوبوں میں تعلیمی تنظیم و ترقی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یوں بھی تعلیم صوبائی محکموں کی ذمہ داری میں شامل ہوتی ہے، اس لیے صوبائی محکمے کو اس حوالے سے اپنے کام اور اپنی کاوشوں کو مضبوط و مرتب کرنا ہوتا ہے۔ صوبائی محکمہ تعلیم کا سربراہ وزیر تعلیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد صوبائی سیکریٹری تعلیم کا درجہ ہوتا ہے۔ صوبائی سیکریٹری تعلیم کے اختیارات اور فرائض تقریباً وہی ہیں جو وفاقی سربراہ کے ہوتے ہیں۔ وفاقی سیکریٹری تعلیم کے اور صوبائی سیکریٹری تعلیم کے اختیارات، فرائض تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک دوسرے سے باہمی مشاورت کے ساتھ، باہمی رہنمائی و ہدایت کے بعد کوئی بھی عمل جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ جس طرح سے مرکزی وزارت تعلیم کے مختلف شعبے ہیں اور ان میں افسران و ماتحت عملہ متعین ہے، اسی طرح سے صوبوں میں بھی محکمہ تعلیم کے مختلف شعبے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ صوبائی سطح پر محکمہ تعلیم جو ہے وہ صوبوں میں تعلیم اور تنظیم کا یا ترقی کا ذمہ دار ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے صوبائی سطح پر محکمہ تعلیم کو سپورٹ کے لیے کون کون سے دیگر جو ہیلپرز ہیں یا مددگار ہیں ان کی ضرورت ہے۔ صوبائی سطح پر محکمہ تعلیم پورے صوبے کے لیے ایک جیسا ٹیکسٹ، ایک ہی امتحانی لیول یا امتحانی وقت جو ہے وہ مقرر کرتا ہے۔ اسکولوں اور کالجز کے امتحانات کا جو وقت ہوتا ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے۔ کلاسز کے لیے مختلف نصاب سیٹ کیے جاتے ہیں۔
اب چونکہ وفاق پورے ملک کی تعلیم کا ذمہ دار ہے، اس نے وہ ذمہ داری اپنی صوبائی سطح پر منتقل کی، اور صوبائی محکمہ تعلیم کا سربراہ اپنی ذمہ داریوں کو صوبائی سیکریٹری تعلیم کے حوالے کرتا ہے۔ صوبائی سیکریٹری کے اختیارات میں تقریباً وفاقی سیکریٹری تعلیم کا جو وزیر ہوتا ہے اس کے برابر ہیں، اور اس نے اپنے تمام کے تمام اعمال کو سر انجام دینے کے لیے حکومت کی جو انسٹرکشنز ہیں یا ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی کام میں ملوث ہوں، کوئی بھی کام سر انجام دے رہے ہوں، ہمیں اس کے لیے مختلف شعبہ جات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہی شخص اپنی ذمہ داریوں کو مکمل کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس کو اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے مختلف ماتحت جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے مرکزی وزارت تعلیم کے بھی مختلف شعبے ہیں جن میں افسران و ماتحت عملہ متعین ہے۔ جب مرکز سے بات صوبائی لیول پر آئے تو صوبوں میں بھی محکمہ تعلیم کے مختلف شعبے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان تمام کے تمام اہم شعبہ جات کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن۔ جیسا کہ ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ محکمہ تعلیم اپنے تمام پبلک انسٹرکشنز ڈائریکٹر ایجوکیشن کو پہنچاتا ہے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن کا اپنے علاقے کے حوالے سے یہ ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام کے تمام اعمال کی سر انجام دہی کے لیے اپنے عملے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان تک واضح کرے اور انہیں اپنے سے نیکسٹ ان ذمہ داریوں کو ادائیگی کی طرف متوجہ کرے۔ ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کے بعد دوسرا محکمہ جو اس کام میں ملوث ہوتا ہے اور ادارے کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفس ہوتا ہے۔ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفس تعلیم اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن سے انسٹرکشنز لیتا ہے اور ان پر عمل پیرا رہتا ہے۔ ان کے بعد ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ ہیں جو مڈل لیول سے انٹرمیڈیٹ لیول تک کے لیے اپنی تمام کی تمام نصابی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بھی موجود ہے، اور ان تمام نصابی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے کے لیے سالانہ امتحانات تک کے لیول کے لیے مختلف امتحانی لیول انٹروڈیوس کراتا ہے۔ ان میں سے کچھ لیولز تو ادارہ یا انسٹیٹیوٹ کے اندر ہی سر انجام پائے جاتے ہیں، جیسے فرسٹ ٹرم ایگزامز ہیں، سیکنڈ ٹرم ایگزامز ہیں۔ ان کے بعد نیکسٹ جو سلسلہ ہوتا ہے بورڈ ایگزامز کا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں گورنمنٹ لیول میں 5th کلاس سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 5th کلاس کے بچے پرائمری لیول میں آنے والے بچے جو 5th کلاس میں جب پہنچتے ہیں تو وہ بورڈ ایگزام دیتے ہیں۔ بورڈ ایگزام میں کلیئر ہونے کے بعد اگلا لیول ان کا 6th 7th اپنے اسکول کے اندر ہی سر انجام پاتا ہے، اور پھر مڈل لیول میں 8th کلاس پہ پھر تعلیمی بورڈ جو ہے وہ ایک امتحانی عمل جو ہے وہ شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد 9th اور 10th یہ دونوں کلاسز بھی بورڈ کے ذریعے سے اپنی اپنی تعلیمی استعداد و صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یوں فنی تعلیم بھی جو ہے وہ اسی میں شامل ہوتی ہے۔ فنی تعلیمی بورڈ بھی جو ہے وہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام ہی اپنے کام سر انجام دیتا ہے۔ فنی تعلیم میں مختلف قسم کی جو ہنرمندانہ صلاحیتیں ہیں یا ہنرمندانہ سرٹیفکیٹس ہیں وہ بچوں کو دیے جاتے ہیں، اور اس میں فنی تعلیم جو ہے جیسے کمپیوٹر کے کام یا آپ مختلف قسم کے جو ہیں کورسز کرتے ہیں اور اپنی تربیت حاصل کرتے ہیں ٹیکنیکل بورڈز کے زیر اہتمام۔ اس کے بعد ادارہ
تدوین نصاب و توسیع تعلیم یا ادارہ ترقی نصاب و تحقیق. گلوبل ولیج بن جانے کے بعد دنیا کی ہر طرح کی نئی تبدیلیوں سے متاثر ہونا ہر شخص پہ ہے. ہر شخص ان بڑھتی ہوئی تعلیمی ترقیوں سے اور جدید ٹیکنالوجی سے متاثر ہو رہا ہے. یوں ان چیزوں میں انٹرسٹ ہونا بھی ضروری ہے اور آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے ان تمام کے تمام اعمال میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہوتا ہے. یوں یہ ادارہ جو ہے یہ ہر وقت نئے سے نئے عنوانات، نئے سے نئے علوم کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشاں ہوتا ہے اور ہر سال کچھ نئے اسباق کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے اور بڑھتی ہوئی تعلیمی ضروریات کے مطابق کتابوں میں جو ہے یا نصاب سازی کے عمل میں جدت لائی جاتی ہے اور جدید انداز میں تعلیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے. صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے یہ ادارہ تدوین نصاب و توسیع تعلیم کی کاوشوں کو پرنٹنگ فارم میں، پبلشڈ فارم میں آپ تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے اور یہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ حاصل شدہ تمام کے تمام ٹیکسٹ کو کتابی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. یوں اپنی اپنی تعلیمی ضروریات جو ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہوئے اور مختلف قسم کے جو ہیں تدوین شدہ نصاب کو شامل کرتا ہے اور بک فارم میں تمام علاقوں میں پرووائڈ کرتا ہے تاکہ بچے گورنمنٹ کے مرتب کرتا نصاب سے استفادہ کر سکیں. اب چونکہ ہم نے دیکھا کہ صوبائی محکمہ تعلیم جو ہے وہ مختلف ذمہ داریاں اور فرائض اور اختیارات کا حامل ہے، تو ہم جائزہ لیں گے کہ قومی تعلیمی پالیسی پر عمل اور تعلیمی ضروریات کس طرح سے صوبائی تعلیم مکمل کر رہی ہے. وفاقی حکومت قومی تعلیمی پالیسی مرتب کرتی ہے جبکہ صوبائی محکمہ تعلیم اپنے صوبے میں اس پالیسی پر عمل درآمد کروانے کا ذمہ دار ہوتا ہے. صوبائی محکمہ تعلیم اپنے صوبے کی تعلیمی ضروریات کا جائزہ لیتا ہے اور تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف منصوبوں کی منظوری بھی دے دیتا ہے تاکہ تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لیے جن جن منصوبوں پر عمل کرنا ضروری ہے ان پر عمل کیا جائے اور تمام کی تمام صوبے کی جو تعلیمی ضروریات ہیں ان کو مکمل کروانے میں مددگار ثابت ہو سکے. ملازمت کے قواعد مرتب کرنا. صوبائی محکمہ تعلیم میں اعلیٰ افسران کا تقرر، مختلف اساتذہ کی دیگر تعلیمی اداروں میں تقرری یا تبادلے اور ملازمت سے متعلق دیگر جو امور ہیں ان کی نگرانی کرنا صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ یہ محکمہ تعلیم اسکولوں کے اساتذہ کا چناؤ بھی کرتا ہے جس کے لیے اساتذہ کے مختلف تربیتی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان کو مختلف تربیتی کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے ٹیسٹ لینے کے بعد ان کا چناؤ کیا جاتا ہے. بہترین اساتذہ کا چناؤ کرنے کے بعد ان کو ان کی مختلف شرائط پر ان کی ملازمت مہیا کی جاتی ہے. ملازمت کا تعین و تقرری یعنی مقرر کر دینا کہ وہ کس علاقے میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے اور کسی بھی وجہ سے ان کا کسی دوسرے علاقے میں تبادلہ ہو جانا اور ملازمت کے قواعد و ضوابط جو ہے وہ مرتب کرنا بھی صوبائی محکمہ تعلیم ہی کی ذمہ داری ہے. تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس تعلیمی اداروں اور انتظامی معاملات کی نگرانی کرنا. صوبہ میں محکمہ تعلیم کا ایک انتظامی شعبہ ہوتا ہے جو انتظامی معاملات کسی بھی حوالے سے درپیش ہوں ان کی نگرانی اور اصلاح صوبائی محکمہ تعلیم کا فرض ہے اور صوبائی محکمہ تعلیم صوبے میں قائم تعلیمی شعبوں اور اداروں کی انتظامی اور تعلیمی امور کی نگرانی اور اصلاح کا کام کرتا ہے. ان اداروں میں پرائمری تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کے عام اور پیشہ ورانہ تعلیم کے ادارے شامل ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف اداروں میں موجود تعلیمی معیار، تعلیمی ضروریات، تعلیم کے حوالے سے ہونے والے اخراجات اور دیگر تقاضوں کو سمجھ کر ان کی مناسب دیکھ بھال کریں. صوبائی محکمہ تعلیم اپنی یہ تمام تر ذمہ داریاں اپنے تمام کے تمام تعلیمی اداروں سے مختلف قسم کے جائزے لینے کے بعد بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے
اور اس کے لیے ان کا عملہ ہر وقت اپنے کام میں ملوث ہے، اپنے کام میں ہر وقت مشغول ہے۔ ملک میں شرح خواندگی میں اضافے کے لیے تعلیمی بالغاں کے مؤثر پروگرام ضروری ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تعلیمی حوالے سے بھی اتنا ترقی یافتہ نہیں، اس لیے یہاں پر ناخواندہ لوگوں کی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ موجود ہے، جس کے لیے حکومت پر لازم ہوتا ہے کہ وہ تعلیم بالغاں کے کچھ ایسے پروگرام کا انعقاد کرے کہ جن کے ذریعے سے وہ لوگ جو اپنی چھوٹی عمر میں تعلیم حاصل نہیں کر پائے وہ نیکسٹ آ کے اپنی کم از کم ضروری جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھ سکیں اور مختلف درجوں پر حاصل شدہ ضروری تعلیمی حصہ جو ہے وہ اپنے تعلیم میں شامل کر سکیں۔ اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوبائی محکمہ تعلیم ان ضروریات کے لیے مؤثر پروگرام کا آغاز کرتا ہے۔ تعلیم بالغاں کے مرکزی سطح پر خواندگی کمیشن قائم کیے گئے ہیں، لیکن صوبوں میں محکمہ تعلیم کے تعاون سے تعلیم بالغاں کے پروگرام کو مؤثر بنانے کی بھی مزید بہتر کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ چوتھا نقطہ ہمارے پاس تعلیمی بجٹ اور منصوبے تیار کرنا۔ محکمہ تعلیم کے مختلف شعبوں سے متعلق تمام اخراجات کا میزانیہ تیار کرنا۔ دیکھیے کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے پاس بجٹ ہونا چاہیے، اتنا روپیہ ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی پریشانی کے اپنے کام کو، اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے محکمہ تعلیم مختلف شعبوں سے متعلق اپنے اخراجات کا ایک تخمینہ لگاتا ہے، ایک اندازہ لگاتا ہے، اور پھر ساز و سامان یعنی اسکول میں، کلاس میں ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کو مہیا کرنے کی ایک لسٹ لی جائے اور اس سامان کو خریدا جائے کسی بھی ادارے کی ضرورت کے مطابق، جس میں آپ کا فرنیچر، آپ کے کلاس رومز کے لیے بہترین ایکوپمنٹس اور آپ کے بورڈز وغیرہ کا جو ضروری سامان ہے وہ صوبائی محکمہ تعلیم جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اور صوبائی محکمہ تعلیم کے حوالے یہ ذمہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام اخراجات کا میزانیہ تیار کرنے کے بعد سامان خرید کر اپنے مختلف اداروں کو پرووائڈ کر دے۔ اس کے حصول کے لیے منظوری دینا اور مالی امور کی نگرانی کرنا صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے، اور وہ ان تمام تعلیمی منصوبوں کی تیاری، منظوری، نگرانی اور تکمیل بھی کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہی محکمہ صوبے میں تعلیم سے متعلق اعداد و شمار بھی جمع کرتا ہے تاکہ تعلیم کی ترقی اور تحقیق میں ان تمام کے تمام اعداد و شمار سے مدد مل سکے۔ اگلا کام محکمہ تعلیم کے حوالے جو ہوتا ہے وہ تدوین نصاب ہے۔ دیکھیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نصاب ایک شاہراہ ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ اگر نصاب سازی اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بے انتہا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تدوین نصاب کیسے کی جائے؟ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں بہت سے ایسے عوامل بھی اب محکمہ تعلیم کا حصہ بن چکے ہیں جو ابتداً محکمہ تعلیم کا حصہ نہ تھے۔ یوں تدوین نصاب کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جو بھی نصاب مرتب کیا جائے وہ جدید تعلیمی رجحانات کو اس میں شامل کیے ہوئے ہو اور جدید تعلیمی ضروریات سے استفادہ کرنے میں مدد دے سکے، انہیں اس معاملے میں جتنے بھی مسائل طلباء کو درپیش ہیں ان سے نمٹنے کی ہدایات اور رہنمائی فراہم کر سکے۔ تدوین نصاب میں صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے کہ تعلیمی پالیسی کے مطابق نصاب کی تشکیل و تدوین میں اپنا کردار ادا کرے۔ صوبائی محکمہ تعلیم نصاب کی کمیٹیوں اور ادارہ توسیع نصاب کی مدد سے یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے، یعنی اس کو مدد کے لیے جن اداروں کی ضرورت ہے وہ ادارے نصاب کی کمیٹیاں ہیں جس میں مختلف ماہرین تعلیم اپنی اپنی کاوشوں سے ایک
اسکیچ ایک رف خاکہ جو ہے وہ تیار کر دیتے ہیں نصاب کا، اور پھر ادارہ توسیع نصاب کی منظوری سے اس تمام کے تمام خاکے کو آپ نصاب میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور درسی کتب کی نگرانی بھی صوبائی محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ جس وقت درسی کتب تیار ہو رہی ہیں تو ان میں مزید بہتری اور تبدیلی کی جو ضروریات ہیں ان کو مکمل کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تعلیمی وظائف کے لیے سفارشات کرنا۔ بہت سے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد دیگر ممالک سے بھی تعلیمی ڈگریاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہیں جو بے انتہا لائق اور ذہین ہونے کے باوجود اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے معاشی وسائل کی کمی کی بنا پر۔ یوں ایسے لوگوں کو گورنمنٹ مختلف وظائف جو ہے وہ مہیا کرتی ہے تاکہ وہ اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھا سکیں اور ان کی ذہانت اپنے ملک و ملت کے کام آ سکے۔ اگرچہ بیرون ملک تعلیمی وفود بھیجنا اور اساتذہ اور طلباء کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف مہیا کرنا وفاقی وزارت تعلیم کی ذمہ داری ہے، لیکن صوبائی سطح پر بھی اس مقصد کے لیے اساتذہ اور طلباء کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ اپنے ذاتی خرچے پر ہر سال سینکڑوں لوگوں کو، سینکڑوں اساتذہ کو بھی بیرون ملک بہترین کورسز کے لیے بھیجتی ہے، اور ذہین طلباء و طالبات کا چناؤ کر کے انہیں بھی باہر کے ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی فیلڈ کو بہتر اور بہترین بنا کر اپنے ملک و ملت کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا سکے۔ درسی کتب کی نگرانی اور تیاری جو ہے اس میں ایک ذمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر سال کے جو نتائج ہیں ان کو مرتب کر کے ان کو چیک کیا جائے اور اس میں سے اعلیٰ ترین ذہنوں کو چن لیا جائے تاکہ انہیں باہر کے ممالک میں حکومت اپنے خرچہ پر بھیجے اور ان کی ڈگریز میں جو ہے وہ مزید بہتری لائی جا سکے۔ یوں صوبائی سطح پر اساتذہ اور طلباء کا چناؤ کر کے ان کو نامزد کرنا محکمہ تعلیم ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور محکمہ تعلیم اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے بعد وفاق کے حوالے اس چناؤ کا جو خاکہ ہوتا ہے یا جو لسٹ ہوتی ہے وہ بھیج دیتا ہے، اور پھر وفاق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگلا ہمارا نقطہ تعلیمی کانفرنس اور سیمینارز کا انعقاد۔ تعلیمی کانفرنسز اور سیمینارز میں دراصل ملک کے ماہرین تعلیم، اسکالرز، لیکچرز اپنی اپنی تعلیمی استعداد کو عمل میں لا کر طلباء میں اعلیٰ تعلیم کے لیے تحریک پیدا کرتے ہیں اور ان کو آگے کی طرف بڑھنے کے لیے ایک محرک یا موٹیویشن دیتے ہیں۔ صوبے میں معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے، تعلیمی اصلاحات کو پورے صوبے میں نافذ کرنے کے لیے، تعلیمی تقاضوں اور ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے اور جائزے کے بعد تمام کے تمام ان امور کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے مختلف کی گئی تحقیقات کے نتائج کی روشنی میں تبدیلیاں کرنا، اور پھر ان تبدیلیوں کے زیر اثر مختلف قسم کی تجاویز پیش کرنا، سفارشات پیش کرنا تعلیمی کانفرنسز اور سیمینارز کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور ان تعلیمی کانفرنسز اور سیمینارز میں ملک کے تمام تر طلباء و طالبات کو شمولیت کی اجازت ہوتی ہے، جن میں اندرون ملک اور بیرون ملک کے تمام ماہرین تعلیم اور نمائندے آتے ہیں اور اپنی اپنی تعلیمی استعداد میں اضافہ جو ہے اس کو باعث بنتے ہیں۔ ہمارا آخری نقطہ خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کی نگرانی کرنا ہے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے صوبے میں مختلف خود مختار یعنی ہر طرح سے اپنے کام میں آزاد، جو اپنا کام ہر کام میں اپنے سوچ کو، اپنے ذہن کو استعمال کر سکتے ہیں، ان پر پابندی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی مدد لیں یا کسی کا حکم مانے، وہ اپنے تمام کے تمام تعلیمی منصوبہ سازی میں آزاد ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو نیم خود مختار ہیں اور انہیں
मुख्तलिफ सीनियर इदारों की इजाज़त की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने तालीमी जो मनसूबा हैं उनको मनसूबाजात को आगे बढ़ा सकें। तालीम के फ़रोग़ के लिए सूबे में ये खुद मुख्तार और नी खुद मुख्तार इदारे जो हैं अपना अपना काम जारी रखे हुए हैं। इनमें टेक्स्ट बुक बोर्ड, इम्तिहानी तालीमी बोर्ड, निज़ामत तालीमात, यूनिवर्सिटियाँ, तदवीन निसाब व तहकीक के इदारे और तरबियत असातिज़ा के इदारे शामिल हैं। देखिए हमारे मुल्क में इस वक्त बेइंतहा तालीमी इदारे जो हैं वो अमल में मसरूफ़ हैं, जो प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं और मुख्तलिफ चेन स्कूल्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन तमाम के तमाम इदारों का मकसद सिर्फ एक है कि मुल्क में तालीमी सलाहियतें जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और तालीमी सतह को अपने मुल्क में बेहतरीन नुक्ते पर लाया जाए ताकि मुल्क में पढ़े लिखे लोगों का होना, मुल्क में खानगी की शरह में इजाफा होना ही मुल्क की तरक्की का बायस है। हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड, निज़ामत तालीम और यूनिवर्सिटियाँ हर वक्त मुल्क के बदलते हुए हालात के साथ साथ अपनी तालीमी पॉलिसियाँ बदलती हैं और फौरी तौर पर मुल्क के बेहतरी के लिए कोई ना कोई नया लाया अमल फौरन मुरतब करती हैं। इस अमल में तदवीन निसाब व तहकीक के इदारे भी तमाम के तमाम बोर्ड्स की मदद के लिए तैयार खड़े होते हैं। जैसे ही हालात बदलते हैं या किसी किस्म की तब्दीलियां पूरी दुनिया में ज़हूर पजीर होती हैं तो तदवीन निसाब और तहकीकी इदारे जो होते हैं ये फौरन अमल में आते हैं और उनके मुताबिक, उन नई तब्दीलियों के मुताबिक निसाब साजी की तरफ अपने कदम जो है वो बढ़ा लेते हैं। सूबाई महकमा तालीम इन इदारों के मामलात की निगरानी करते हैं और उनके मसाइल को हल करने में उनका ताउन जो है वो अपना ताउन पेश करता है उनको। यूँ सूबाई महकमा तालीम में सेक्रेटरी तालीम की मुआवनत के लिए मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो काम करते हैं, जैसे स्पेशल सेक्रेटरी तालीम स्कूल्स और स्पेशल सेक्रेटरी आला तालीम काम करते हैं। देखिए स्पेशल सेक्रेटरी तालीम क्या है? मुल्क में तमाम के तमाम बच्चे, तमाम के तमाम तलबा और तालिबात और असातिज़ा मुकम्मल जिस्मानी ताकतों के हामिल नहीं हुआ। उनमें अगर किसी किस्म की कोई जिस्मानी माजूरी है तो ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल कोटा मुकर्रर किया जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट की मुलाजमत में किसी भी किस्म की जिस्मानी माजूरी के हामिल अफराद को मुलाजमतों में हिस्सा दिया जाता है ताकि ऐसे लोगों को भी मुल्क का एक सरगर्म और मुफीद रुकन बनाया जाए। ये लोग अपनी तालीमी सलाहियतों से मुल्क को फ़ायदा दे सकते हैं और उनके इसी सलाहियत से हम फ़ायदा उठाते हुए उनके लिए एक मखसूस कोटा जो है मुरतब करते हैं। यूँ इन स्पेशल सेक्रेटरी तालीम के ज़िम्मे मुल्क में स्पेशल बच्चों की तालीम के इदारे कायम करना और फिर माजूर अफराद की तालीम और तरक्की के साथ साथ ऐसे पढ़े लिखे माजूर लोग जो तालीमी अमल में किसी भी तरह से हमारे मददगार साबित हो सकते हैं, उन्हें तालीमी निज़ाम का हिस्सा बना लेना सूबाई महकमा तालीम की जिम्मेदारी होती है। और ये लोग ऐसे अफराद को मुख्तलिफ दर्जों पर फाइज करते हैं काम के लिए। स्पेशल बच्चों की तालीम के लिए जो इदारा काम करता है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ असातिज़ा को असाइन करता है ताकि वो लोग इन बच्चों के अंदर भी ये एहसास पैदा करें कि वो किसी भी तरह दीगर बच्चों से पीछे नहीं हैं बल्कि उनके शाना बशाना और उनके बराबर हैं। यूँ सूबाई सतह पर डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन स्कूल्स और डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेज भी जो है वो काम कर रहे होते हैं और महकमा तालीम का साथ देने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर निभा रहे होते हैं। जी तलबा और तालिबात, यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर वाइंड अप हुआ। आपका असल जो टॉपिक है वो सूबाई महकमा तालीम का तारुफ और सूबाई महकमा तालीम की जिम्मेदारियों, फ़राइज़ और इख्तियारात हैं, जिसको हमने 8 कैटेगरीज में पढ़ा। इन 8 कैटेगरीज की डिटेल आपकी किताबों में मौजूद है। आपका काम
جو ہے وہ اسی سے متعلق ہوگا. یہ آپ کا پہلا لیکچر جس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کہیں کوئی بھام ہو تو آپ لوگ اپنے گروپ میں سوال چھوڑ سکتے ہیں اور آپ کے سوالوں کا جواب تسلی بخش طور پر آپ کو دے دیا جائے گا. آپ کی جو ہوم ورک ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر میں آن لائن آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا. آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیکچر کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے اور اس میں سے 10 شارٹ آنسر کویسچنز آپ نے ریڈی کرنے ہیں. 10 شارٹ آنسر کویسچنز آپ نے ریڈی کرنے ہیں اپنے کام کے لیے اور اس کو آپ نے لکھنا ہے اپنے پاس تاکہ آپ کے پاس آپ کی ایک اسائنمنٹ مرتب ہو جائے. اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کے لیے آپشن موجود ہے. آپ آن لائن اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں, آپ کو اس کا جواب مہیا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا, امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا کام جو آپ کو دیا گیا اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے. کل بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور آپ لوگوں سے امید کی جاتی ہے کہ آپ دیا گیا کام اپنا کل لازمن چیک کروائیں گے. 10 شارٹ آنسر کویسچنز آپ اس میں سے جو ہے وہ تیار کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.